الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال اولو كنا کارہین. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آج ہم پارے 9 کے اندر قرآن مجید کا آفاقی پیغام ہم مومنوں کے لیے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی پارے 9 کے اندر ہمیں کس چیز کا پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم اس کو جانیں گے. میں نے جس آیت کی تلاوت کی، دراصل اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا اللہ نے اس آیت کے اندر تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو شہر مدین کی طرف آپ کو دعوت حق کے لیے مبعوث فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شہر مدین کی قوم کے لیے نبی بنا کر پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ تم شہر مدین کے لوگوں کے یہاں جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ تم باطل خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، خالق حقیقی مالک حقیقی کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، جس کے اندر اللہ نے سراپا بھلائی اور کامیابی رکھی ہے. چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور جا کر حضرت شعیب نے انہیں اللہ کی دعوت دی کہ تم اللہ کو ایک مانو، مجھے اللہ کا پیغمبر مانو، اور تم اس دین کو قبول کرنے والے بن جاؤ. تو آپ کی قوم نے کہا کہ اے شعیب، آپ ہمیں اس بات کی دعوت نہ دیجیے، ورنہ تو ہم تم کو اور تمہارے ماننے والوں کو ہم اپنے علاقے سے نکال دیں گے، یا پھر تم ایسے کرو کہ تم خود ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ورنہ تو پھر تم کو چاہیے کہ تم خاموشی اختیار کر لو، اللہ کی دعوت ہمیں نہ دو اور اپنے پیغمبر ہونے کی ہمیں دعوت نہ دو. لیکن قوم مدین یہ سرکش اور ہٹ دھرمی کے اندر مبتلا ہو گئی تھی، اسی لیے ان کو نبی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ڈھیل دی، اور حضرت شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے اور ان کی فکر کرتے رہے، ان کے لیے پریشانیوں کو جھیلا، لیکن وہ قوم ٹھس سے مس ہوئی نہیں اور حضرت شعیب کی بات کی فکر بھی نہ کی اور ان کے پیغام کو اپنے اندر بٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی. پھر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے. اور حضرت شعیب سے جب کہا کہ تم ہمارے مذہب کے اندر داخل ہو جاؤ، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ نے ہمیں تمہارے مذہب سے نجات عطا فرمائی ہے، جو کہ تمہارا مذہب سراسر باطل ہے، دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ہے، اور اللہ نے تمہارے باطل مذہب سے ہماری حفاظت فرما کر دنیا اور آخرت میں کام آنے والا مذہب دین اسلام ہمیں عنایت فرمایا۔ اگر ہم لوگ تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں گے تو یہ اللہ پر جھوٹی تہمت باندھنے والے ہم ہو جائیں گے، اور اور ہم آپ کے مذہب میں داخل ہونے والے بھی نہیں ہیں۔ یہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ڈنکے کی چوٹ پر جواب دیا۔ تو یہاں سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت شعیب کی قوم نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، تو قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ جو لوگ مسلمان ہوں گے اس ملک کے غیر لوگ ان کو دھمکی دیں گے کہ تم اپنا اسلام چھوڑ کر ہماری عبادت گاہوں میں داخل ہو جاؤ، ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، ورنہ تو تم کو ہم اپنے مذہب سے، یعنی تم کو ہمارے ملک سے دربدر کر دیں گے۔ اور آج کل ہندوستان میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیسا ظلم کیا جاتا ہے، کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، ان کو کہا جائے کہ اگر تم ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو تم ہمیں اس ملک کے اندر رہنے دیں گے، ورنہ تو تم اگر اسلام پر جمے رہنا چاہتے ہو تو تم کو چاہیے کہ تم اس ہندوستان کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہی صورتحال حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئی تھی۔ اور جو دوسری بات جو حضرت شعیب نے کہا کہ اللہ نے ہم کو ایسے مذہب میں داخل کیا جو دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور تمہارا مذہب باطل ہے، تو اس سے یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک سچے اور پکے ایماندار کی شان یہ ہے کہ بڑی سی بڑی آزمائش آنے کے بعد بھی ایمان والا بندہ اپنے قدم کے اندر کوئی تزلزل پیدا نہیں کرے گا۔ یعنی کہ آزمائش آئی، حالات آئے ایک ایمان والا ہونے کی بنیاد پر، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، حالات کی وجہ سے نہ گھبرائے۔ یہ یہاں سے ہمیں بات معلوم ہوئی۔ اور یہ جو اصحاب مدین تھے جن کی طرف حضرت شعیب کو اللہ نے بھیجا، یہ لوگ تجارت کرنے والے لوگ تھے، لیکن ان کی تجارت بالکل دین سے ہٹی ہوئی تھی، کہ ان کی تجارت کے اندر ناپ تول میں کمی یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بری چیز ان کے اندر یہ تھی کہ مسافروں کے یہاں سے اور راہ گیروں سے یہ لوگ مال لوٹ کر اپنی دولت بڑھاتے تھے، اور یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، اور جو لوگ سفر پہ جائیں گے اور جو لوگ راستے میں ہمیں ملیں گے ان کا مال لوٹ کر کھانا اور دھوکہ دے کر مال کو کمانا، یہ ہمارے مال میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ لوگ تصور کیا کرتے تھے، لیکن حضرت شعیب نے فرمایا کہ تم اس طرح کی تجارت نہ کرو۔ لیکن وہ لوگ اپنی قوم سے کہتے تھے کہ قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اگر تم نے حضرت شعیب کی اگر تم نے بات مان لی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن جاؤ گے۔ اگر تم نے شعیب کی بات مان کر انصاف کے ساتھ اگر تم نے تجارت کی تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ہے تم سخت مادی نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے پاس مال کم ہو جائے گا۔ اسی لیے تم کو چاہیے کہ تم مسافروں کا مال ہڑپنا، راستے میں جانے والوں کا مال لوٹنا، ناپ تول میں کمی کرنا، تم اس کو نہ چھوڑو۔ یہ قوم کے بڑے لوگ اپنی قوم سے کہا کرتے تھے۔ لیکن حضرت شعیب کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے عذاب میں انہیں مبتلا فرمایا کہ اچانک ایک زلزلہ آیا اور مدین کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور ایسا مدین ہو گیا کہ اس سے پہلے یہاں پر لوگ تھے ہی نہیں۔ اللہ نے وہاں پر عذاب نازل فرما کر لوگوں کو ایسے تہس نہس کر دیا کہ دیکھنے والے دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ پہلے یہاں لوگ بسا کرتے تھے کہ یا نہیں۔
ایسے اللہ نے ان کو صفِ ہستی سے مٹا دیا، روئے زمین سے ختم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت شعیب کو مدین سے نکال کر آپ کو اصحاب ایکا کی طرف بھیجا۔ ایکا یہ ایک علاقے کا نام ہے۔ اللہ نے آپ کو وہاں پر بھیجا، اور وہاں پر جا کر حضرت شعیب نے بھی لوگوں کو اسی بات کی دعوت دی کہ اے لوگو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور اللہ نے مجھ پر جو ہے ایک دین کو نازل فرمایا ہے، تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لیکن اصحاب ایکا یہ بھی جو ہے قوم مدین کی طرح نافرمان تھی، سرکشی میں مبتلا تھی، اور یہ لوگ بھی تجارت کے اندر ناپ تول میں کمی اور بددیانتی، لوٹ و غارت گری اور خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، اسی کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت شعیب نے بھی ان کو بھی ویسے ہی دعوت دی جیسے قوم مدین کو دی، لیکن انہوں نے بھی مانا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر سخت گرمی پیدا فرما دی۔ جب ان کے درمیان شدید گرمی طاری ہونے لگی، گرمی سے یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل گئے اور میدان کی طرف آ کر میدان کی پناہ لینے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت بادل کی ایک سایہ دار چھتری نمودار فرما دی، یعنی کہ آسمان کے اوپر اللہ نے بادل کو ظاہر فرمایا اور اس بادل کو چھتری کی طرح بنا دیا، اور سارے لوگ گرمی سے نکل کر اس طرف چلے گئے جہاں پر بادل کی طرح ایک چھتری دکھنے لگی، اور وہ سارے لوگ جا کر اس کے نیچے پناہ لینے لگے۔ تو اچانک کچھ ہی دیر میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی بادل سے آگ کے انگاروں کی بارش فرمائی، اور پوری قوم جل کر خاکستر ہو گئی۔ ایسے اللہ تبارک و تعالی نے ان دو قوموں کو اپنے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا فرما دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا کہ ہم نے حضرت شعیب کے بعد، اسی طرح سے دیگر انبیاء کے بعد، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اس دنیا میں نبی بنا کر، کہ ہم نے فرعون کی طرف اس کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ دین کی دعوت دے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے، اور فرعون کے پاس جا کر کہنے لگے کہ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور فرمایا کہ انی رسول من رب العالمین۔ حضرت موسیٰ جب فرعون کے پاس گئے اللہ کی دعوت دینے کے لیے، تو سب سے پہلے فرعون سے حضرت موسیٰ نے دو بات فرمائے۔ فرعون، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک رسول ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں وہی بات تیرے سامنے پیش کروں گا جو اللہ کی طرف سے ہو، یعنی جو سچ بات ہے وہی تیرے سامنے پیش کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو معجزات بھی دے رکھے ہیں۔ تو فرعون نے کہا کہ تیرے پاس معجزات ہے، تو پھر ان معجزات کو پیش کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزے یہ تھے کہ آپ کو اللہ نے ایک معجزہ یہ دیا کہ آپ کے عصا کے اندر اللہ تبارک و تعالی اژدہا بننے کا معجزہ رکھا تھا۔ تو آپ نے فرعون کے سامنے اپنا عصا ڈال دیا، تو وہ ایک بڑا اژدہا بن کر ظاہر ہونے لگا۔ اور دوسرا آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو بغل کے اندر ڈال کر نکالتے، تو آپ کا ہاتھ روشن ہو کر نظر آنے لگتا، اور ایسا روشن ہو جاتا تھا آپ کا ہاتھ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان پورا حصہ چمک جاتا تھا، ایسا اللہ نے آپ کو بغل کے اندر ہاتھ
ڈال کر نکالنے کے بعد ایسے آپ کے ہاتھ کو روشن کر دیتے تھے۔ یہ 2 معجزے اللہ نے آپ کو دے رکھا تھا۔ اور جو پہلا معجزہ ہے یعنی کہ آپ کے عصا کے اندر معجزہ اژدہا بننے کی جو اللہ نے تاثیر رکھی تھی، یہ جو معجزہ اللہ نے آپ کو جو دے رکھا تھا، یہ معجزہ اللہ نے آپ کو اسی لیے دیا کہ آپ کے زمانے میں اس وقت جادوگر زیادہ تھے اور بڑے بڑے ماہر جادوگر تھے، اسی لیے اللہ نے آپ کو بھی اسی جیسا معجزہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے دعوت پیش کرنے لگے تو اس نے کہا کہ اپنے معجزوں کو ظاہر فرما۔ پھر اس کے بعد موسیٰ جب اپنے معجزوں کو ظاہر کیا تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایک تاریخ مقرر کر لیتے ہیں کہ اس تاریخ کو تو بھی حاضر ہو جائے اور میں بھی بڑے بڑے جادوگروں کو بلاؤں گا۔ جب پتہ چلے گا کہ تیرا جادو ہے یا پھر اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس مناظرے کو، اس چیلنج کو قبول کر لیا اور وہ تاریخ آ گئی اور فرعون نے دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، بلا کر کہا کہ آج کو یہ کام کرنا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر حاضر ہو گئے۔ تو دنیا کے بڑے بڑے جادوگر جو فرعون کے بلانے پر آ گئے، انہوں نے کہا کہ فرعون بادشاہ سلامت، اگر ہم جیت گئے تو آپ ہم کو اس کے عوض میں کتنا مال دیں گے؟ تو فرعون نے کہا کہ مال کی بات چھوڑو، بلکہ میں تم کو اپنا پارٹنر بنا لوں گا، اپنے مقرب لوگوں میں سے تم کو شامل کر لوں گا۔ جب کوئی انسان بادشاہ کا مقرب بن جائے تو اس کے اوپر مال کی بارش ہوگی۔ اتنی حرص اس نے جادوگروں کو دیا تو جادوگر خوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جادوگروں کا اور حضرت موسیٰ کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ تو پھر جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ آپ پہلے ڈالیں گے اپنا عصا یا پھر ہم اپنے جو ہے رسیوں کو یا پھر لکڑیوں کو، جو کچھ بھی انہوں نے لایا تھا، یا پھر اپنا سامان ہم پہلے ڈالیں؟ تو موسیٰ نے فرمایا کہ قال القوا، پہلے آپ لوگ ڈالیے، پہلے آپ اپنا جادو بتائیے۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، جب ان جادوگروں نے اپنی رسیوں کو، اپنی لکڑیوں کو زمین پر ڈال دیا تو یکایک بڑے بڑے اژدہے، بڑے بڑے ناک اور بڑے بڑے سانپ بن کر وہاں پر ظاہر ہونے لگے اور چلنے لگے، تو سارے لوگ ڈر گئے۔ اور ظاہر ہے کہ سانپ کو دیکھنے سے انسان ڈر جاتا ہے، لیکن وہاں پر بڑے بڑے اژدہے بن کر چلنے لگے تو لوگ ڈر گئے اور حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے۔ تو اللہ سے موسیٰ نے دعا کی کہ اللہ، یہاں تو اتنے جادوگر ہیں اور یہاں اتنے بڑے بڑے اژدہے، میں کیسے ان سے جیت پاؤں گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی اپنے عصا کو ڈال دو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، اللہ کی طرف سے وحی آئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ آپ اپنے عصا کو ڈال دو۔ تو حضرت موسیٰ اپنے عصا کو جوں ہی ڈالا زمین پر تو آپ کا عصا بڑا اژدہا بن کر ظاہر ہونے لگا، اور آپ کا اژدہا سارے اژدہوں کو، سارے سانپوں کو ایک ہی چنگل میں، ایک ہی نوالے میں نگل گیا اور پھر سے عصا بن کر آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو سارے جادوگر دیکھ کر پریشان کہ واقعی اس موسیٰ کے یہاں جادو نہیں ہے، بلکہ اس موسیٰ کو اللہ نے واقعی معجزہ دے رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور موسیٰ سے کہا کہ قالوا آمنا برب العالمین، اے دونوں جہاں کے پروردگار، ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ پھر اس کے بعد فرعون نے اپنے خود ہی کے جادوگر موسیٰ کے ہاتھ پر موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر جب ایمان لائے تو فرعون آگ بگولا ہو کر یہ کہنے لگا کہ بڑے بڑے جادوگر اور موسیٰ، ان لوگوں نے مل کر آپس میں یہ پلان بنایا ہے کہ ہم اس طرح سے کریں گے، اور یہ ان کی طرف سے کی ہوئی سازش ہے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ،
انہوں نے پلان بنا کر یہاں پر آیا ہے۔ تو فرعون کے ساتھ جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جن کو تم نے بنایا ہے وہی لوگ آپ کی مخالفت پر اتر آئے ہیں اور موسیٰ کی بات ماننے والے بن گئے ہیں۔ تو فرعون نے کہا کہ ہم ان کو ایسی سزا دیں گے کہ ان کو میں الٹی سزا دیتا ہوں، یعنی یہ کہ دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے اور بایاں پیر کاٹ دیا جائے، یا پھر بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے تو دایاں پیر کاٹ دیا جائے۔ ان کو ایسی سزا دی جائے، پھر اس کے بعد ایک ہاتھ ایک پیر کاٹنے کے بعد ان کو سولی پر لٹکایا جائے۔ اس طرح یہ لوگ تڑپتے ہوئے ان کی موت کے گھاٹ اتارے جائے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو ہے تم پریشان نہ ہو، صبر کے ساتھ کام لو، اللہ کی مدد تم طلب کرو۔ پھر اس کے بعد ان جادوگروں نے کہا کہ فرعون، تو ہمیں سولی پر چڑھا کر ہماری موت لے، یا پھر ہمارے نرم بستروں پر ہماری موت چلے جائے، ہر حال میں اللہ ہی کے پاس جانا ہے، لہٰذا ہم اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں گے، لیکن ہم تیرے باتوں میں آ کر ہم پریشان ہونے والے نہیں ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی تھوڑی دیر کی صحبت نے کیسے ان کے دلوں کے اندر ایمان راسخ کر دیا، ایمان کی جڑیں کیسے ان کے دلوں کے اندر مضبوط ہو گئی۔ ایک انسان کو چاہیے کہ علماء اور صلحاء کی مجلسوں کے اندر جایا کرے اور بیٹھا کرے، جس سے ہمارے دلوں کے اندر ان کے دلوں سے نور منتقل ہوگا اور ہمارے ایمان کی چنگاریاں پھوٹیں گی اور ہمارا ایمان پہاڑ جیسا مضبوط ہوگا۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرعون کا یہ مقابلہ ختم ہو گیا، اور فرعون کی قوم نے بات مانی نہیں، اور وہ خود بنی اسرائیل کو اپنے قبضے میں رکھ کر بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم اگر اللہ پر ایمان نہ لاتے ہو تو ٹھیک ہے، نہ لاؤ، لیکن بنی اسرائیل کو تم میرے حوالے کر دو، تاکہ وہ ملک شام بیت المقدس جا کر وہاں سے شرک کو ختم کر کے وہ لوگ اپنی عبادت گاہ کا اس کو مرکز بنا لے۔ لیکن فرعون نے بات کو مانی نہیں اور حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان نہیں لایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا، کہ ان کے اوپر قحط سالی کو نازل فرمایا۔ اور یہ قحط ایسا خطرناک تھا کہ دیہاتوں کے اندر سے چاول کا اگنا اور پیداوار کا اگنا ختم ہو گیا، اور شہر کے اندر کوئی کھانے پینے والی چیز نہیں آ رہی تھی۔ تو فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، تم اللہ کے بندے ہو، تم اپنے اللہ سے دعا کرو کہ اس قحط کو ختم فرما دے۔ تو موسیٰ نے سوچا کہ شاید جب یہ عذاب ٹل جائے گا تو یہ لوگ ہمارے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، تو دعا کے بعد اللہ نے اس قحط کو ختم فرما دیا، لیکن وہ لوگ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے عذاب کے اندر مبتلا فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ قحط کے بعد اللہ نے فرعون کی قوم پر یکے بعد دیگرے 5 مصیبتیں عذاب کی شکل میں اللہ نے بھیجا۔ پہلا عذاب ان پر طوفان آیا، اور مسلسل 1 ہفتہ اسی طرح مسلط رہا وہ طوفان، کہ لکھا ہے کہ سورج بھی نہیں دکھ سکا 1 ہفتے تک، کہ ان لوگوں کا گھروں سے نکلنا اتنا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر فرعون نے حضرت موسیٰ سے فریاد کی، خواہش کی کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ فرعون نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کی برکت سے اس طوفان کو ہٹا دیا۔ تو وہ قوم پھر سے حضرت موسیٰ کو دھوکہ دینے لگی اور یہ کہنے لگی کہ جس مقدار میں ہمارے یہاں کھانے کے لیے سامان ہے وہی ہم کو بس ہے، ہم موسیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ہٹ دھرمی کو دیکھ کر اللہ نے دوسرا عذاب ٹڈیوں کا نازل فرمایا، اور ٹڈیوں کو اللہ نے ان کے اوپر اتنا برسایا کہ ایک ٹڈی کے اوپر دوسری ٹڈی رہتی تھی، یعنی کہ ایک پر ایک ٹڈی گرتے تھے۔ ایسا اللہ نے ان کے اوپر ٹڈیوں کو نازل فرمایا، اور سارے ٹڈیوں نے ان کے کھیتوں کو، ان کے غلوں کو، ان کی پیداوار کو
کھا کر نہس تہس کر دیا۔ پھر سے فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ سے فریاد کی کہ تم اللہ سے دعا کرو۔ پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی تو وہ عذاب ہٹ گیا۔ پھر اس کے بعد وہ قوم حضرت موسیٰ کو دھوکہ دینے لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر تیسرا عذاب گھن کا نازل کیا۔ یعنی یہ گھن ایسا عذاب تھا، یہاں پر والقملہ سے مراد حضرات مفسرین نے فرمایا کہ جو ہم کہتے ہیں، جو ہمارے سروں میں پیدا ہوتی ہے جو کیڑا، وہ، یا پھر قملہ سے مراد کھٹمل کے کیڑے کا عذاب ان پر اللہ نے نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد بحر کیف اللہ نے ان کے اوپر گھن گھن کے کیڑے کا عذاب نازل فرمایا۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالی نے اس عذاب میں ان کو مبتلا کیا کہ کیڑوں کا عذاب ان پر ایسے آیا کہ جہاں پر ان کو لکڑی دکھتی، اس لڑکی کو اس لکڑی کو وہ لوگ کھا لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس عذاب سے وہ لوگ پریشان ہو کر موسیٰ سے فریاد کی کہ موسیٰ آپ اللہ سے دعا کیجئے، ہم اس عذاب کے ہٹنے کے بعد آپ پر ہم ایمان لائیں گے۔ موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اس دعا کے قبول ہونے کے بعد پھر سے وہ لوگ اپنے ہٹ دھرمی کے اوپر جمے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے وفادع ان کے مکر و فریب کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر مینڈک کا عذاب نازل کیا۔ سمندروں سے اور تالاب سے مینڈک باہر نکل کر زمین کے اوپر آنے لگے، لوگوں کے گھروں میں آ گئے۔ اللہ نے ان کے اوپر ایسے مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، مفسرین نے لکھا کہ اتنے مینڈک کثرت سے آ گئے کہ ان کے کھانے کے برتن اور ان کے پہننے کے برتن اور خود ان کے جسموں کے اوپر مینڈک رینگا کرتے تھے۔ اتنے کثرت سے مینڈکوں کا عذاب اللہ نے ان کے اوپر برسایا۔ پھر حضرت موسیٰ کی دعا کی برکت سے اللہ نے ایک بڑا پانی کا سیلاب اللہ نے بھیجا۔ پھر اس پانی کے سیلاب کی وجہ سے سارے مینڈک دریاؤں میں، سمندروں کی طرف چلے گئے۔ پھر اس کے بعد پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اوپر ایسے عذاب کو برسایا کہ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، اللہ نے ان کے اوپر خون کا عذاب نازل فرمایا۔ جس سمندروں کے اندر پانی تھا، جن تالابوں کے اندر، جن دریاؤں کے اندر پانی تھا، اس کو اللہ نے خون سے بدل دیا۔ اب جب بھی وہ لوگ پانی پینے کے لیے اپنے چلوں میں پانی بھرتے تو وہ پانی خون میں بدل جاتا۔ سمندر کی طرف پانی پینے کے لیے جاتے تو سمندر کے اندر پانی خون سے بدل گیا۔ یہ پانی خون سے بدل جانے کا عذاب اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا، اور وہ لوگ پانی پینے کے لیے ان کے یہاں پانی نہیں تھا۔ وہ لوگ اس عذاب کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور موسیٰ سے دعا کی فریاد کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس عذاب کو ہٹا دیجئے، شاید کہ وہ لوگ اب ایمان لے کر آئیں گے۔ لیکن اللہ نے جیسے ہی عذاب کو ہٹایا وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح فرعون کی قوم کے درمیان 20 سال قربانیاں دیتے ہوئے گزارے، لیکن ان کی غفلت کا ایسا نشہ ان کے اوپر چھایا ہوا تھا کہ 20 سال کی مدت میں بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا، اور 20 سال گزرنے کے بعد بھی وہ لوگ ہدایت سے سرشار نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر طاعون کا عذاب نازل کیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ طاعون کی بیماری اتنی سخت ترین تھی کہ ایک ایک دن میں 70,000 لوگ موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ اور مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ اس طاعون کی بیماری کی وجہ سے ایک ایک دن میں 70,000 لوگ مر جاتے تھے، اور ان کو دفنانے کے لیے جگہ بھی نہیں رہتی تھی۔ ایسا سخت ترین عذاب اللہ نے فرعون اور فرعون کی قوم پر نازل فرمایا تھا۔ لیکن جب یہ عذاب بڑھتا گیا طاعون کا، جس طرح سے ہمارے درمیان کرونا آیا، ویسے ہی اللہ نے ان کے اوپر طاعون کی بیماری، وائرس بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد
لوگ مرتے گئے، دفنانے کے لیے جگہ بھی نہیں رہی، تو فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم اللہ سے دعا مانگو، ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی تو وہ عذاب بھی ان سے ٹل گیا، لیکن وہ قوم اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سارے طریقوں سے آزمانے کے بعد، تکالیف کے اندر مبتلا کرنے کے بعد بھی وہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی سے نہیں ہٹے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، ان کو سمندر کے اندر ڈبو دیا۔ فرعون کو اور فرعون کی قوم کو سمندر کے اندر ڈبو کر ان کو اس کے اندر غرق کر کے ان کو اس صفحے ہستی سے مٹا دیا اور ان کا خاتمہ اس دنیا سے کر دیا۔ اب پھر اس کے بعد فرعون اور فرعون کے قوم کو اللہ نے اس دنیا سے ختم کر دیا اور ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو اس کے بعد بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پا لی۔ اب چھٹکارا پانے کے بعد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی۔ اب ایمان لانے کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کو نئی شریعت دینے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم کوہ طور پر آ جاؤ، اور آنے کے بعد تم 40 دن تک یہیں پر قیام کرنا اور 40 دن تک تم روزے رکھنا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کوہ طور کی طرف گئے، جانے کے بعد 40 دن روزے رکھے، اور یہ بنی اسرائیل بھی اتنی شریر اور اتنی بدترین قوم تھی کہ اللہ کے جو ہے موسیٰ نے اس بنی اسرائیل کی قوم کے لیے 20 سال تک محنت کی اور قربانیاں دی اور مشقتوں کو جھیلا، اس لیے کہ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو جائے۔ لیکن موسیٰ کی ان محنتوں کی بنیاد پر اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے ہٹا دیا۔ اب بنی اسرائیل پر ایک نئی شریعت لانے کے لیے جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، تو ان 40 دن کے اندر بنی اسرائیل کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے درمیان چھوڑ کر گیا اپنا نائب بنا کر۔ تو اس وقت وہاں حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، روزوں میں مشغول ہے، اور یہاں حضرت ہارون لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو اسی وقت موسیٰ بن ظفر جو سامری علاقے سے تعلق رکھتا تھا اور بنی اسرائیل کے پاس فرعون کے کچھ سونے کے خزانے تھے، ان سارے خزانوں کو موسیٰ بن ظفر سامری نے جمع کیا اور جمع کر کے ایک بچھڑے کی شکل اس کو دے دی۔ جب بچھڑے کی شکل موسیٰ بن ظفر سامری نے دے دیا، تو اس کے بعد اس کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ اب وہ بچھڑا جہاں پر بھی جاتا اپنا قدم رکھتا، وہاں سے گھاس اگنے لگتی تھی اور لوگ اسی کو اپنا معبود بنانے لگ گئے، اور بنی اسرائیل اس کی عبادت کرنے لگ گئے، اسی کو اپنا رب ماننے لگے۔ تو جب حضرت موسیٰ کے 40 دن ہو گئے، حضرت موسیٰ جب ان کے درمیان آئے تو دیکھے کہ ارے، میں نے جس قوم کو سمجھا کر گیا وہ قوم اتنی بدترین ہو گئی کہ بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے ہیں۔ تو فوراً حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو ڈانٹنے لگے اور آپ کے سر کے بال پکڑ کر آپ کو ڈانٹا کہ جو ہے میں نے اپنی نیابت تم کو سونپ کر گیا تھا، تم نے اس کو پورا نہیں کیا، یہ قوم بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے لیکن تم نے ان کو کیوں سمجھایا نہیں؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ کے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ، میں نے ان کو سمجھایا لیکن یہ لوگ اس کی عبادت میں مرنے مارنے پر اتر آئے، لہٰذا میں نے ان کو جتنا سمجھانا تھا سمجھایا اور میں اپنے آپ کو جو ہے روکنے لگ گیا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محنت کی، فکر کی، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنتوں نے رنگ لایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے جو کلام آپ کے اوپر نازل کیا گیا تھا، تورات، آپ نے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا،
تو بنی اسرائیل اتنی خطرناک اور اتنی شریر قوم تھی کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ یہ کلام تمہارا ہے، یہ کیسے ہمیں پتہ چلے؟ جس نے آپ کو کلام دیا ہے وہ ہم کو بتائے، وہ ہم کو آواز دے کہ ہم نے اس کو کلام دیا ہے اور یہ میری طرف سے ہے، تب ہم اس کو مانیں گے، ہم ایمان لائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور کی طرف گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر کے ایک غیبی آواز دی کہ یہ کلام میری طرف سے ہے اور یہ میری طرف سے نبی بنایا گیا ہے، اور یہ کلام میرا کلام ہے، تم اس کو مانو۔ پھر بنی اسرائیل کے اندر اتنی ہٹ دھرمی تھی اور اتنی شرارت تھی کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ آواز اللہ کی ہے، یہ ہم کیسے یقین کریں گے؟ یہ آواز شیطان کی بھی تو ہوگی یا پھر کسی جادوگر کی بھی تو ہوگی، ہم کیسے مانیں گے؟ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کو ہمارے سامنے آنے کے لیے کہیے اور آ کر ہم کو بتائے اور اللہ ہم کو دکھے، پھر ہم جو ہے اس کے بعد ہم ایمان لائیں گے۔ اچانک اللہ کو جلال آیا اور اللہ کو ایسے ناراضگی پیدا ہوئی ان کے باتوں سے اور ان کی بدتمیزی پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچانک ان کے اوپر ایک بجلی کا کڑکا برسایا، جس کی وجہ سے سارے کے 70 لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ قوم بڑی بدتمیز ہے اور یہ قوم بڑی ہر دھرمی والی قوم ہے، میں نے 70 لوگوں کو یہاں پر لایا ہے، اگر یہ 70 لوگ مر گئے ہیں، اگر ان کو معلوم ہو تو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ موسیٰ نے ان کو مار دیا ہے، اے اللہ آپ ان کو زندہ کر دیجیے۔ پھر اللہ نے ان 70 لوگوں کو زندہ کر دیا۔ پھر وہ لوگ اپنی طرف گئے اور جا کر کہا، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ لوگ گواہ ہے جو کہ تمہارے ہی لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ قوم اپنی سرکشی کے اندر اڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ بنی اسرائیل ہدایت کی طرف آئی نہیں، یہ بنی اسرائیل گمراہی کے اندر مبتلا رہی اور حضرت موسیٰ کے کسی بات کو مانا نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈرانے لگے اور ان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کرنے لگے۔ اور پھر اس کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 6 کے اندر اسی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کو مصر سے نکال کر ملک شام کی طرف لے گیا، کہ یعنی جب حضرت موسیٰ کو یہ حکم ملا کہ ملک شام پر جہاد کرے اور اس کو اسلام کی حقانیت کے لیے اپنی طرف لا لیا جائے، تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر جہاد کرنا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے فوراً بھونڈے الفاظ میں کہا کہ قال فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ ہم نہیں آئیں گے لڑنے کے لیے، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے جہاد کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور موسیٰ دونوں کو لڑنے کے لیے بنی اسرائیل نے کہا، تو حضرت موسیٰ نے فوراً اپنے رب سے دعا کی کہ قال ربی انی لا املک الا نفسی، اے اللہ میں ان سے عاجز آ گیا ہوں اور میرا بھائی بھی، لہٰذا آپ ہمارے اور میری فاسق اور بدترین فاجر قوم کے درمیان آپ تفریق ڈال دیجئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد ان کو یتیہون فی الارض قال فانہا محرمۃ علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
40 سال تک اسی زمین کے اندر قید و بند کر رکھا تھا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے 40 سال تک ان کو عذاب میں بند کر رکھا کہ وہ لوگ ملک شام کے اندر ہی اندر گھومتے رہے، نہ وہ لوگ اپنے وطن مصر کی طرف لوٹ سکے اور نہ ہی وہ لوگ ملک شام سے آگے بڑھ کر بیت المقدس جا سکے، بلکہ وہ لوگ صبح کو ملک شام سے نکل کر بیت المقدس یا پھر مصر جانے کے لیے نکلتے تو صبح سے لے کر شام تک چلتے 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 رہتے، پھر شام میں پھر کر وہیں آ کر رک جاتے اور ان کو محسوس ہوتا کہ ہم نے اسی جگہ پر ہے جہاں پر صبح کو ہم نے نکلا تھا۔ اللہ نے ان کو 40 سال تک ایسے عذاب کے اندر مبتلا کر رکھا کہ وہ لوگ نہ آگے بڑھ سکے نہ پیچھے، بلکہ 40 سال تک وہیں پر وہ ٹکے رہے، اور اسی درمیان نہ ان کو کھانا ملتا تھا اور نہ ہی ان کو پینے کے لیے پانی تھا۔ لیکن اسی میدان میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھی ان کے ساتھ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ ان پر کھانا نازل فرمائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین قسم کا کھانا منہ اور سلویٰ کی شکل میں روزانہ نازل فرماتے تھے، اور وہ لوگ کھا کر اپنے بھوک کو مٹاتے تھے۔ اور ان کے لیے پانی کی قلت بھی تھی، ان کے پاس پانی نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ سے وہ لوگ فریاد کرتے تھے کہ موسیٰ اللہ سے دعا کیجیے، تو حضرت موسیٰ نے ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو پانی عطا فرمائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو ایک پتھر دے رکھے تھے کہ جب بھی موسیٰ کو پانی کی ضرورت ہوتی تو حضرت موسیٰ اس پتھر کے اوپر اپنا عصا مارتے، تو جو ہی اس پتھر کے اوپر آپ اپنا عصا چلاتے وہ اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہوتے اور وہاں سے پانی پھوٹ کر آتا تھا، تو وہ لوگ پانی پی کر اپنے پیٹ کو پیاس سے بجھاتے تھے۔ اور اس کے بعد لیکن اس قوم میں، اس وادی تیہ میں 40 سال تک اللہ نے بنی اسرائیل کو عذاب کے اندر مبتلا کر رکھا تھا، لیکن اسی وادی میں حضرت موسیٰ اور ہارون بھی اپنی قوم کے ساتھ تھے 40 سال تک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وادی تیہ کے اندر 40 سال تک عذاب میں مبتلا رکھا، لیکن اللہ نے ان دو پیغمبروں کو ان کے ساتھ رکھا، لیکن ان دو پیغمبروں کے لیے وادی تیہ کی جگہ اپنے نعمتوں کا مرکز اللہ نے ان کے لیے بنا دیا تھا کہ وہ لوگ جو چاہے وہ کھاتے تھے، اور ہر طرح کی نعمت اللہ نے ان کے اوپر برسائے رکھا، اور اللہ نے بنی اسرائیل کی قوم کو وادی تیہ کے اندر ایسے عذاب میں مبتلا کر رکھا کہ وہ لوگ رات کے وقت چراغ سے محروم تھے، اندھیرے کے اندر روشنی نہیں تھی، تو حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کرتے تو فوراً اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ایک ایسی ایک ایسا مینار بنا دیا جو روشنی دیتا تھا، اور اس مینار سے سارا وادی تیہ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ نے ان کو دیا، اور وہ لوگ گرمی کی وجہ سے تڑپتے تھے اور حضرت موسیٰ سے فریاد کی کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ حضرت موسیٰ کی برکت سے، حضرت موسیٰ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر آسمان سے بادل کی چھتری برسا دی، اور وہ لوگ اس کی وجہ سے وہ لوگ سائے کے نیچے رہتے تھے، اور اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کی برکت سے بنی اسرائیل کے قوم پر وہ لوگ عذاب کے اندر مبتلا رہنے کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر بادلوں کا سایہ چھا رکھے تھے کہ وہ لوگ جہاں بھی جاتے تھے ان کے اوپر بادل سایہ کرتے تھے اور ان کو دھوپ سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر بھی اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اپنے نبی سے اور اپنے رب سے بھونڈے الفاظ کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک وادی تیہ کے اندر قید و بند کر کے رکھا تھا، اور مفسرین نے لکھا کہ 40 سال کے بعد جب عذاب ختم ہو گیا
تو سارے لوگ جو عذاب میں تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، اس دنیا سے مر گئے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضرت ہارون بھی اللہ کی طرف وصال کر گئے، اور اسی کے درمیان یوشع بن نون ایک بڑے ولی تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے اس دنیا سے وصال کرنے کے بعد اللہ نے یوشع بن نون کو بنی اسرائیل کا نبی بنایا، اور بنی اسرائیل کے جو لوگ عذاب میں تھے وہ تو انتقال کر گئے، لیکن عذاب کے بعد جو بنی اسرائیل کے نسل سے جو لوگ پیدا ہوئے ان کے نبی یوشع بن نون تھے۔ یوشع بن نون اور بنی اسرائیل کی قوم کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوئے، وہ لوگ جس کا اللہ نے ملک شام میں جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، وہ لوگ اس جہاد کو کرنے لگے اور ان کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی گہرائی کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ فرعون کے قوم کا اور بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ کا اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، کلام اللہ کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کا اور اللہ کے انبیاء کا استہزاء کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیسے کیسے عذابوں میں مبتلا کیا، کہ مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب، اور ٹڈیوں کا عذاب، اور اسی طرح سے گھن کا عذاب، اور اسی طرح سے طوفان کا عذاب، اور اسی طرح سے قحط کا عذاب، اور اسی طرح سے طاعون کا عذاب اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا۔ پھر بھی وہ لوگ سمجھے نہیں، پھر بھی وہ لوگ ہدایت کی طرف آئے نہیں، تو اللہ نے ان کے غرق کر کے، ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر کے ان کو اس دنیا سے ختم کر دیا، اس کی بادشاہت بھی ختم ہو گئی۔ فرعون یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون خود دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرتا تھا، بلکہ وہ ایک بچھڑے کی عبادت کرتا تھا، جبکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن وہ خود ایک بچھڑے کی عبادت کرتا تھا۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے، اور ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم دین کی قدرداں کرنے والے بن جائیں، دین کی دعوت ہمیں پیش کرنے والے جب ہمارے سامنے دین کی دعوت پیش کرنے لگے، تو ہم کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیجا سوالات نہ کریں، اور ان کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی نہ کرے، علماء کی بے ادبی نہ کرے، قرآن مجید کی بے ادبی نہ کرے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر سے اپنے نعمتوں کو بند کر دیں گے، اپنے نعمتوں کا ظہور ہونے کا سلسلہ ختم فرما دیں گے، اور ہمیں قحط سالی اور طوفان اور وباؤں جیسے بیماریوں میں اللہ ہمیں مبتلا کر دیں گے۔ یہ اس سے ہمیں یہ سبق ملا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پارے 9 کے اندر ایک ایمان والے کی کیا نشانیاں ہونی چاہیے وہ اللہ نے بیان فرمایا کہ انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، کہ ایک ایمان والے کی 5 صفات ہوتی ہے، ایک ایمان والے کے اندر 5 صفات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ جب اللہ کی نافرمانی کی چادر جب اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی فرما برداری اطاعت کی چادر کو داغدار کرنا چاہتا ہے، تو اس کا دل اللہ کے ڈر سے سنبھل جائے، اور اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو کر وہ اس نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے۔ سب سے پہلی صفت ایمان والے کی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور دوسری صفت یہ ہے کہ ایک ایمان والا بندہ اللہ کے اوپر توکل کرنے والا بن جائے، یعنی سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہے، اللہ کے اوپر توکل کرے۔ اور تیسری چیز قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہو، قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے ایمان کو روزانہ بڑھاتا ہو، یہ ایمان والے کی تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ ایک مسلمان بندہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے، عبادت کی صفت اس کے اندر متصف ہوتی ہے، نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ دینے کا وقت آ جائے تو زکوٰۃ نکالتا ہو، حج کا موسم آ جائے تو حج کرتا ہو۔ ایسا انسان ایک مسلمان، سچے مسلمان کی صفت عبادت کرنے کی ہوتی ہے۔ اور پانچویں صفت
اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہو، یعنی یہ کہ جہاں پر مسجد کی ضرورت ہو وہاں مسجد کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہو اپنی استطاعت کے بقدر، اور جو کوئی غریب آ جائے تو اللہ کے لیے اس کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہو۔ یہ 5 نشانیاں ایک ایمان والے کی بتائی۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ایمان والے کی 5 صفات میں سے سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ انسان اللہ پر بھروسے کرنے والا ہو، اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ انسان قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے ایمان کو تقویت دیتا ہو، اور چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ انسان عبادت کرنے والا انسان ہو، اور پانچویں صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ انسان اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہو۔ یہاں پر پارے 9 سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت شعیب کی دعوت دینے کے بعد بھی قوم نہیں مانی تو اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر کے ان کا نام و نشان ختم کر دیا۔ فرعون کی قوم اللہ کو مانا نہیں، اللہ کی طرف آئے نہیں، اپنے نبی کی بات کو مانا نہیں، تو اللہ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر کے ان کو غرق کر دیا، اور ان کا صف ہستی سے ان کا وجود مٹا دیا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ اپنے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے ان کو 40 سال کے عذاب کے اندر قید و بند رکھا، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کے اوپر اپنی نعمتوں کو برسایا۔ نعمتوں کے برسانے کے بعد بھی وہ لوگ ناقدری کرنے والے ہو گئے، تو اللہ نے ان سے کیسے نعمتوں کو چھین لیا یہ بھی اللہ نے ہمیں یہاں بتایا۔ تو ایک نعمت کے ملنے کے بعد نعمت کی ناقدردانی کرنا، یہ نعمت کے سلب ہو جانے، نعمت کے ختم ہو جانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں نعمت کی قدردانی کی یہاں پر ہمیں پیغام دیا ہے، اور ایک مسلمان کی کیا نشانیاں ہونی چاہیے وہ بھی پارے 9 کے اندر اللہ نے ہمیں بتایا۔ تو یہ پارے 9 کا آج کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔